السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ تفسیر سورۃ لقمان آیت نمبر 22 سے 30 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ اے نبی، جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ۔ ہم انہیں تھوڑا فائدہ دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنا دے، یعنی عمل اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جتنے بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اور اس کی شریعت کی اتباع کرے اور اس کے حکموں کی اطاعت کرے۔ اسی لیے فرمایا وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی اتباع کی صورت میں نیک عمل کرے، اور جس سے اس کو منع کر دیا گیا ہے اس کو ترک کر دے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس نے دین اسلام کا مضبوط کڑا جو تھا وہ پکڑ لیا، یعنی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پختہ عہد لے لیا کہ وہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو اے میرے نبی غمناک نہ کر دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ ان کا کفر کرنا آپ کو غمگین نہ کر دے، پریشان نہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان کے بارے میں نافذ ہو کر رہنے والی ہے۔ جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ بالآخر ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تو لوٹ کر جانا ہے، تو وہ ان کے اعمال کے بارے میں ان کو بتا دے گا، پھر ان کے مطابق ہی اللہ رب العالمین ان کو بدلہ بھی دے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، کوئی چیز بھی تو اس سے مخفی نہیں ہے۔ پھر فرمایا نمتعهم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، یعنی دنیا میں بہت تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں شدید عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، یعنی ایسے عذاب کی طرف جو بہت ہولناک، بہت خوفناک اور نفوس انسانی کو اذیت ناک مصیبتوں میں مبتلا کر دینے والا ہوگا۔ اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز
اور تعریف کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں یہاں فرمایا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اس کے باوجود یہ ان شریکوں کی پوجا کرتے ہیں جو خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہیں۔ اسی لیے اس نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیں تو پھر اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے کہ تمہارے اس اعتراف کی وجہ سے تم پر حجت پوری ہو گئی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اسی لیے فرمایا ہے للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا تو ہے، اللہ ہی نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں یہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے پرواہ لائق حمد و ثنا ہے، وہ اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے، جبکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اس نے جو بھی پیدا فرمایا ہے اس بنا پر وہ قابل ستائش ہے، تعریف کے لائق ہے۔ پیدا کرنے اور ایجاد کرنے کی وجہ سے وہ آسمانوں اور زمین میں لائق حمد و ثنا ہے، ہر چیز پر اس کی تعریف کرنی چاہیے، الغرض وہ اپنے تمام کاموں میں ستائش اور تحسین کا مستحق ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کر لیں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا، بلا شبہ اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و کبریائی، جلالت، اسماء حسنہ، صفات علیاء اور ان کلمات تامہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور جس کی انتہا کا کسی بشر کو علم ہی نہیں ہے، شمار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سید البشر خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا، تیری ذات پاک اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور اگر یوں کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی بن جائے، اس پر ہی کافی نہیں بلکہ اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں، اس کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی، لکھی نہیں جا سکتی۔ اگر زمین کے تمام درختوں کی قلمیں بنا لی جائیں اور سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، پھر 7 اور سمندروں کی بھی سیاہی بنا لی جائے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے جو اس کی عظمت، صفات اور جلالت پر دلالت کرتے ہیں، تو قلمیں ٹوٹ جائیں گی، گھس جائیں گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، خواہ ان کے ساتھ 7 اور سمندروں کے پانی کو بھی سیاہی بنا لیا جائے۔ اور یاد رہے کہ یہاں 7 کا عدد مبالغے کے طور پر ہے، اس سے حصر مقصود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے یہ معنی ہے کہ 7 سمندر موجود ہیں جنہوں نے دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے، جیسا کہ ان اسرائیلی روایات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے جن کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ تکذیب۔ لہذا بات در حقیقت یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں بھی سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، کہہ دیجیے اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جاتے ہیں، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو اور لائیں۔ تو یہاں بمثلہ سے مراد اس جیسا صرف ایک اور سمندر مراد نہیں ہے، بلکہ اس جیسا ایک اور پھر بے شمار اور ان گن سمندر مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے کلمات کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں کسی طرح بھی مکمل طور پر لکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العالمین نہایت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ ذات پاک غالب ہے کہ اس نے کائنات کی ہر چیز کو مغلوب اور مقہور کر رکھا ہے۔ وہ جو ارادہ کرتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ جو فیصلہ فرما دے کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا اور نہ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ وہ اپنی تخلیق، امر، اقوال، افعال، اپنی شریعت اور اپنے تمام احوال میں حکیم و دانا ہے۔ فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ کے لیے تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ مار کر جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، یعنی اس نے جو تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے پھر روز قیامت ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، تو اس کی قدرت کے سامنے یہ سب ایسے ہے جیسے اس نے ایک انسان کو پیدا فرمایا اور اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ذات پاک کے لیے کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں ہے، سب کام اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان سب کے اقوال کو سننے والا اور ان کے افعال کو دیکھنے والا ہے، اور وہ سب کے اقوال و افعال کو اسی طرح سنتا اور دیکھتا ہے جیسے ایک شخص کے اقوال و افعال کو سننا اور دیکھنا ہو، یعنی اسے سب لوگوں پر اسی طرح قدرت اور دسترس حاصل ہے جیسے کسی ایک انسان پر قدرت و دسترس ہو۔ اسی لیے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد ربانی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت پر چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ والا اور بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی قدرت سے یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کا حصہ لے کر اسے دن میں داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ موسم گرما میں ہوتا ہے، اور سب سے لمبا دن اسی موسم میں آتا ہے۔ پھر دن چھوٹا اور رات بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ موسم سرما میں ہوتا ہے، اور سب سے لمبی رات بھی اسی موسم میں ہوتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے۔ اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ انہیں ایک محدود وقت تک کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہیں روز قیامت تک مسخر کر دیا گیا ہے، اور یہ دونوں قول ہی صحیح ہیں۔ پہلے قول کی تائید حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہوتی ہے جو صحیحین میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر هل تدری این تذهب هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك فيقال لها ارجعي من حيث جئت۔ اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سورج چلا جاتا ہے اور جا کر
عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اللہ اکبر. سورج چلا جاتا ہے اور جا کر عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اپنے رب سے واپسی کے لیے اجازت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتے ہیں. اور قریب ہے کہ ایک دن اس سے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ. صحیح مسلم. اور ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سورج ایسی ندی کی طرح ہے جو دن کے وقت آسمان میں اپنے مدار میں چلتی ہو، اور جب غروب ہو جائے تو رات کے وقت زمین کے نیچے اپنے مدار میں چلنے لگے حتیٰ کہ پھر اپنے مشرق سے طلوع ہو جائے. چاند کی صورتحال بھی اسی طرح ہے. اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے. اور فرمایا ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو اس لیے ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم ان سے یہ سمجھ سکو کہ اس کی ذات پاک برحق ہے. یعنی وہ معبود برحق یقینی طور پر حق ہے اور اس کے سوا باقی سب کچھ لغو اور باطل ہے. وہ اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے جبکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی مخلوق اور مملوک ہے. اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی ذرے کو بھی نہیں ہلا سکتا. اگر تمام اہل زمین مل کر بھی ایک مکھی بنانا چاہیں تو ہرگز نہیں بنا سکتے. اسی لیے ارشاد فرمایا ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر.